الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو جو حقیقی معنوں میں تعریف کے لائق ہے. انگنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو نبی آخر الزماں سرور کونین احمد مجتبیٰ رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے خوش رہنے کا اسلامی نسخہ. اور اس سلسلے میں نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ایمان کے منافی امور سے خلط ملط نہیں کیا، ایمان کے اپوزٹ کاموں سے ملایا نہیں، گڈ مڈ نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا، یہی لوگ دراصل حقیقی معنوں میں امن کے حقدار ہیں، اور حقیقی معنوں میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو غلط چیزوں سے نہیں جوڑا، اپنے ایمان کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ایمان کے اپوزٹ ہو، ایمان کے خلاف ہو. مطلب اس آیت کا یہ نکلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے عملی تقاضوں کو جو لوگ پورا کرتے ہیں، عملی طور پر ایمان کو ثابت کرتے ہیں، یہی دراصل حقیقی معنوں میں امن کے، چین کے، خوشیوں کے حقدار ہیں، اور انہی کی زندگیوں میں چین و سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور ایسے ہی لوگ حقیقی معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں. حضرات، اس وقت موجودہ انسانی زندگی میں انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان سب کچھ رکھتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے بہت زیادہ پریشان ہے. آج انسان کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، اہل و عیال ہیں، سب کچھ ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جس انسان کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے وہ انسان اتنا ہی زیادہ پریشان ہے. سب کچھ رکھتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے. اور یہی وجہ ہے کہ آج زمین پر نفسیاتی مریض جتنے پائے جاتے ہیں، شاید تاریخ میں اتنے نفسیاتی مریض نہیں پائے جاتے تھے. آج روئے زمین پر جتنے نفسیاتی ڈاکٹر پائے جاتے ہیں، شاید ہی زمین پر اتنے ڈاکٹرز نفسیاتی پائے جاتے رہے ہوں گے. آج زمین پر جتنے آج نفسیاتی امراض کے ہاسپٹل پائے جاتے ہیں، شاید کبھی دنیا کے اندر اتنے ہاسپٹل موجود رہے ہوں گے. یہ بظاہر آج سجا سجایا انسان
اوپر سے دکھنے والا خوبصورت انسان جو بڑا حسین اور جمیل نظر آتا ہے، صبح سویرے بن سور کر سج کر کے نکلتا ہے، بظاہر خوبصورت نظر آتا ہے، اندر سے انسان آج کھوکھلا ہے، اندر سے انسان جو ہے بے چین و بے قرار ہے۔ اس کا ظاہر سجا ہوا ہے، ظاہر حسین ہے، ظاہر خوبصورت ہے، لیکن اندر سے انسان جو ہے آج بے چین ہے، بے قرار ہے اور مضطرب ہے۔ یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب کیا جانیے کس کرم کا اظہار کیے ہے۔ آج انسان جو ہے بظاہر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اندر دلی طور پر اس کو حقیقی چین و سکون نہیں ہے، حقیقی خوشیوں سے آج اکثر انسان محروم ہے۔ حالانکہ سب کچھ آج اس کے پاس ہے، سب کچھ رکھتا ہے، مگر پھر بھی حقیقی خوشی جو انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ خوشی اس کے اندر پائی نہیں جاتی۔ آخر اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس درد اور اس بے چینی اور کرب کا علاج کیا ہے؟ جب ہم کتاب و سنت سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں کتاب و سنت سے وہ نسخہ ملتا ہے کہ جس سے ہمارا اضطراب ختم ہو سکتا ہے، ہماری بے چینی ختم ہو سکتی ہے، زندگی کے اندر چین و سکون ہمیں مل سکتا ہے اور زندگی خوشیوں سے بھر سکتی ہے۔ میں چند نسخے آپ لوگوں کے سامنے آج ذکر کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ان نسخوں کے اپنانے سے حقیقی چین، حقیقی سکون، حقیقی خوشی ہم حاصل کر سکتے ہیں، حقیقی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ جس میں سے پہلا نسخہ یہ ہے، سب سے پہلا بھی اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل، سب سے اہم بھی نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ دیں، اللہ کی قربت حاصل کریں۔ سب سے اہم نسخہ اپنی بے چینی، بے قراری کو دور کرنے کا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے۔ حضرات، آج ہماری زندگیوں میں بے چینی کی، پریشانی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے خالق، مالک، معبود حقیقی سے دوری اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم دور ہیں، اس کی تعلیمات سے دور ہیں، اس کے بھیجے ہوئے قرآن سے دور ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستوں سے دور ہیں، اس کی بتائی ہوئی شریعت سے جو ہے دور ہیں۔ اسی لیے ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں، جبکہ دلوں کا سکون اللہ سے جڑنے میں ہے، دلوں کا سکون اللہ کی بندگی میں ہے۔ جس کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں، اس نے سکون زندگی کا سب سے اہم ستون خود ہی گرا دیا۔ جس کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ اسی لیے کہ قرآن صاف طور پر اعلان کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے انسانوں سنو، آگاہ ہو جاؤ، اے سکون کے چاہنے والے ہوشیار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تمہیں اگر سکون چاہیے، تمہیں اگر خوشی چاہیے، تمہیں اگر تمام بے چینیوں، پریشانیوں سے نجات چاہیے، حقیقی معنوں میں دل کی خوشی چاہیے، تو بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ کے ذکر میں ہی، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اور یہاں ذکر سے مراد وہ ذکر نہیں ہے جو ہم ہاتھوں پہ کر لیتے ہیں، صرف زبان سے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ کر کر لیتے ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد پوری بندگی ہے، اللہ کی صحیح معنوں میں مکمل عبادت ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا سکون ہمارے سجدوں میں رکھا ہے، اللہ نے ہمارا سکون ہمارے نماز کے قیام میں رکھا ہے، اللہ نے ہمارا سکون ہماری دعاؤں میں رکھا ہے، اللہ نے ہمارا سکون قرآن مجید کی تلاوت میں رکھا ہے، اللہ نے ہمارا سکون نماز کے قیام میں رکھا ہے۔ اور اسی لیے تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس لیے جو شخص جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ خوش رہے گا،
اتنا ہی زیادہ اس کے دل کو امن اور سکون ملے گا. اس لیے کہ یاد رکھو ایمان کا جو لفظ ہے نا وہ اس کا روٹ ورڈ امن ہی ہے. ایمان وہیں سے نکلتا ہے نا. تو جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوگا, جو جتنا زیادہ ایمان کے مطابق زندگی گزارے گا, اس کی زندگی میں بھی اتنا ہی زیادہ امن ہوگا, اس کی زندگی کے اندر اتنا ہی زیادہ سکون ہوگا. انسان نافرمانی کر کے, اللہ سے بغاوت کر کے اپنی زندگی کے چین و سکون کو خود ہی برباد کر لیتا ہے. اب وہ بغاوت کسی بھی طرح کی ہو, چاہے وہ نماز چھوڑ کر اللہ کا باغی بن رہا ہو, چاہے وہ سود خوری کر کے اللہ کا باغی بن رہا ہو, چاہے وہ جھوٹ بول کر اللہ کا باغی بن رہا ہو, یا چاہے وہ غریبوں پر ظلم کر کے اللہ کا باغی بن رہا ہو, اور ایسا باغی بن رہا ہو کہ اس کی بغاوت سے سماج اور معاشرہ بھی خراب ہو رہا ہو, اور ایسا باغی بن رہا ہو اللہ تعالیٰ کا کہ اس کے اس بغاوت کی وجہ سے, اس کے اس جرم کی وجہ سے عائشہ نام کی بچی بھی دریا میں کود کر کے جان دے دیتی ہو, کیونکہ اس کے باپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ جہیز دے سکے اور اپنے داماد کا منہ جو ہے بنڈلوں سے بھر سکے, دولت سے بھر سکے. ایسا شخص بھی باغی ہے جو جہیز جیسی بری رسم و رواج کا سپورٹ کرتا ہے, جو جہیز لیتا وہ بھی اللہ کا دشمن ہے, اللہ کا باغی ہے. میرے بھائیو, اللہ سے بغاوت مت کرو, اللہ کی شریعت کا مذاق مت اڑاؤ. وہ لوگ کتنے فقیر قسم کے انسان ہیں, کتنے بے شرم انسان ہیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر اونچی ناک والے بن کر کے گھومتے ہیں, اور جو ہے فقیر کی طرح جا کر کے سوال کرتے ہیں بچی والوں سے کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. انہی حرکتوں کی وجہ سے دیکھو بچیاں, گرچہ غلط کیا اس بچی نے, حرام راستہ اس نے چنا, حرام راستہ اختیار کیا, اور اس کے اس راستے کے چننے کی وجہ سے آج اور بھی بچیاں اس کے پیچھے جا رہی ہیں, اور بھی بچیاں جا رہی ہیں. لیکن ریزن کو دیکھنا اگر چاہیے, ریزن اگر ہم دیکھیں تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ سماج کا ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جو جہیز جیسی بری لعنتی چیز کو اپنائے ہوئے, جو سپورٹ کرتا ہے. ایسے تمام لوگ اس واقعے کے, اس حادثے کے ذمہ دار ہیں. تو عزیزان گرامی, کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے قانون اور اللہ کی شریعت سے بغاوت کر کے انسان اپنے چین و سکون کو غارت کر رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے, دوسرا نسخہ یہ ہے خوشی کا, چین و سکون کا, کہ قناعت کو اپنائیے, حرص و ہوس سے بچیے. قناعت کو اپنائیے. قناعت کیا ہے؟ قناعت ہے محنت کرنے کے بعد جو اللہ آپ کو دے اس پر آپ راضی رہیں. الحمدللہ, محنت کرنے کے بعد جو اللہ آپ کو دے اس پر آپ راضی رہیں, خوش رہیں. الحمدللہ, یہ قناعت ہے. یہ نہیں کہ آدمی اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے, اس کے پاس تو اتنی گاڑیاں ہیں, اس کے پاس تو اتنی دولت ہے, اس کے پاس تو یہ ہے, اور جو اس کے پاس خود ہے اس کو نہ دیکھے, بس صرف دوسروں کا دیکھے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ ہے, میرے پاس تو بہت کم ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لالچ ہے, اور لالچ بہت بری چیز ہے. لالچی انسان کے پاس سب کچھ رہے پھر بھی پریشان رہتا ہے, پھر بھی پریشان رہتا ہے. لالچی انسان کے پاس گاڑی ہو, بنگلہ ہو, ہاں گھر ہو, کاروبار, سب کچھ ہے, مگر پھر بھی وہ 24 گھنٹے پریشان رہتا ہے. کیوں؟ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کے, اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ دیکھ کر کے آدمی جو ہے پریشان رہتا ہے. اور اسی چیز کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ اے انسانوں تم زیادتی کی خواہش کر رہے ہو, اور چاہیے, اور چاہیے, اور چاہیے, اور چاہیے, اور تم لالچ میں حرص و ہوس کی نیند سوئے ہوئے ہو, لالچ میں پڑے ہوئے ہو. لگتا ہے تمہاری آنکھ اسی وقت کھلے گی جب موت کا فرشتہ آئے گا, تمہاری روح نکالے گا اور قبر میں تم کو ڈال دیا جائے گا, تب تم کو بات سمجھ میں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کے پاس اگر 2 سونے کی وادیاں ہوں نا, وادی بہت بڑا فیلڈ سونے سے بھری ہوئی, پھر بھی وہ تیسرے کی تلاش کرے گا. 2 ہے اس پر بس نہیں کرے گا کہ 2 تو ہیں, تیسرے کے پیچھے پڑا رہے گا. تو آج ہمارا اور آپ کا عالم یہی ہے. حالانکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب
دینداری کی بات ہو، دین کی بات ہو، تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ وہ شخص اتنی عبادت کرتا ہے، میں اس سے زیادہ کروں گا، وہ شخص اتنے اچھے کام کرتا ہے، میں انشاءاللہ اس سے زیادہ اچھے کام کروں گا دین کے معاملے میں۔ اور جہاں دنیا کا معاملہ ہو وہاں سے اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا ہے، الحمدللہ۔ وہاں دیکھو اس کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے جو میرے پاس۔ جو اللہ نے دیا ہے تم کو، اس پر خوش رہو گے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو گے، اللہ کی رضا جو ہے نا، وہ خوشی وہ آپ کو حاصل رہے گی کہ الحمدللہ اس سے تو بہتر ہوں، الحمدللہ مجھے اللہ نے اچھا رکھا ہے۔ ہمیشہ اوپر والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے دنیاوی معاملات کے اندر، تو آدمی خوش رہے گا۔ اسی لیے حقیقی خوشی چاہتے ہو تو قناعت کو اپناؤ اور حرص و ہوس سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے، قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کون شخص؟ من اسلم، جو اسلام لایا، اسلام قبول کیا، ورزق کفافن، اور برابر سرابر روزی دیا گیا، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی روزی دیا گیا، نہ ضرورت سے کم نہ ضرورت سے زیادہ، برابر روزی دیا گیا۔ اور آخری چیز سب سے اہم ہے، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس پر اس کو قناعت کی توفیق سے بھی نوازا ہے، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ قناعت پسندی یہ ہے، تو قناعت کو اپناؤ، اس لیے کہ قناعت سے شکر گزاری پیدا ہوگی۔ اور اگر ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھو گے، اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس نہیں ہے۔ اگر گھر کی بیوی جو ہے یہ دیکھے پڑوسی اپنی بیوی کے لیے اتنا مہنگا ہار لایا ہے، میرے شوہر تو جو ہے اتنا مہنگا ہار نہیں لائے، بہت پتلا ہے، بہت ہلکا میرا ہار ہے، تو ظاہر سی بات ہے زندگی کے اندر چین نہیں ہوگا بلکہ لڑائیاں ہوں گی۔ اگر بیوی ایسی زندگی کے اندر ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو دیکھتی ہے، میری بڑی بہن کے شوہر نے یہ دلایا ہے آپ نہیں دلائے، تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا، گھر کے اندر چین و سکون ختم ہو جائے گا، حقیقی خوشی ختم ہو جائے گی۔ اگر حقیقی چین و خوشی چاہیے، حقیقی امن چاہیے زندگی کے اندر، تو قناعت کو اپنائیے اور حرص و ہوس سے بچیے۔ اسی طریقے سے مختصراً یہ تیسرا نسخہ یہ ہے خوشی حاصل کرنے کا، حقیقی خوشی حاصل کرنے کا، کہ حسد سے بچیے۔ حسد، دوسروں کی ترقی دیکھ کر جلنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ میں دوسروں کی ترقی دیکھ کر جل رہا ہوں، رشتہ داروں کی ترقی دیکھ کر جل رہا ہوں، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ فلاں کا بچہ اتنا کما رہا ہے، فلاں صاحب نے اتنا گھر خرید لیا ہے، فلاں صاحب کے پاس اتنی گاڑی ہو گئی ہے، میں دوسروں کو دیکھ کر کے جل رہا ہوں، بے چین ہوں، بے قرار ہوں، اسی کو تو حسد کہتے ہیں۔ اگر یہ چیز زندگی کے اندر ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہو مگر پھر بھی خوشی آپ کو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ حاسد آدمی ایسا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ 24 گھنٹے وہ خواب بھی شاید دیکھتا ہے تو بس اسی کے دیکھتا ہے کہ وہ صاحب ایسا کر لیے میں کچھ نہیں کر سکا، وہ صاحب ایسا کر لیے میں کچھ نہیں کر سکا۔ حاسد آدمی وہ مظلوم ہے، میں کہوں گا وہ ظالم ہے اور مظلوم بھی ہے۔ وہ ایسا ظالم ہے کہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے وہ، اور دوسروں کو اس کا حسد نقصان پہنچائے نہ پہنچائے، اس کے اوپر اس کا حسد ضرور نقصان پہنچاتا ہے، اس کے جسم کو مریض بنا دیتا ہے، اس کے دماغ کو مریض بنا دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حسد ایک ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اگر زندگی میں حقیقی خوشی چاہیے تو حسد سے بچو۔ ابھی حیدرآباد کا واقعہ ہے، یہ بھی دیکھیے حسد کی مثال، کہ آدمی کے اندر حسد ہو تو کیا کر سکتا ہے۔ دو عورتیں ایک ہی گھر کی، ایک کو بچہ ہے ایک کو بچہ نہیں، جس کے پاس بچہ نہیں ہے حسد میں اس نے اس بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا۔ ابھی اسی ہفتے کا واقعہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ سوچئے یہ حسد کی آنکھ ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر جل رہی ہے، کہ ایک معصوم بچے کو صرف اسی لیے مار ڈالا، صرف اسی لیے نقصان پہنچا دیا کہ اس کے پاس بچہ ہے میرے پاس بچہ نہیں۔ سوچئے یہ حسد کی آگ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ حسد سے بچنا چاہیے۔ یہ حسد کی آگ ہوتی ہے ایسی ہے، حالانکہ ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے اللہ نے سب کے اندر ڈال دیا ہے بطور امتحان، بطور ایگزام۔
لیکن یہ بندوں پر منحصر ہے کہ بندے اس کا استعمال کیسا کرتے ہیں۔ حسد کی آگ جب اٹھتی ہے، ایک اچھا بندہ اس کو فوراً دبا دیتا ہے، کہتا الحمدللہ میرے بھائی کے پاس ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، میرے بھائی کو فلاں چیز مل گئی، اچھی بات ہے، سبحان اللہ، کوئی بات نہیں۔ لیکن وہیں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو اس کو ہوا دیتا ہے، اس آگ کو بھڑکاتا ہے، کیسے اس کو یہ چیز مل گئی، کیسے یہ نعمت اس کو حاصل ہو گئی، کیسے یہ ترقی اس کو مل گئی، اور شیطان بھی ساتھ دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ حسد کی آگ اتنی بری ہوتی ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو اکسایا کہ اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دے، ایک بھائی کو اکسا دیا اس حسد کی آگ نے کہ اپنے بھائی کا مرڈر کر دے۔ یہ حسد کی آگ ہوتی ایسی ہے کہ جس نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اکسایا کہ اپنے ہی بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں ڈال دو۔ یہ حسد کی آگ ایسی ہوتی ہے، بہت خطرناک ہوتی ہے حسد کی آگ۔ اسی لیے حقیقی چین و سکون چاہیے، زندگی کے اندر خوشی چاہیے تو حسد کی آگ سے بچو، کیونکہ حسد زندگی سے چین و سکون ختم کر دیتا ہے، بے چینی اور بے قراری آپ کی زندگیوں کے اندر بھر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک اور نسخہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں حقیقی خوشی کا۔ خاندانی جھگڑوں سے بچیے۔ خاندانی جھگڑے آج ہماری حقیقی خوشیوں کو ختم کرنے والی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ خاندانی جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے ہے نا، بہو نند کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، اولاد والدین کے جھگڑے، والدین اولاد کے جھگڑے، رشتہ داروں کے جھگڑے، بھائی بہنوں کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے، خاندان خاندان کے جھگڑے۔ آج معاشرے میں اتنے جھگڑے ہو گئے ہیں کہ آدمی کا چین و سکون ان جھگڑوں سے پریشان ہے۔ حقیقی خوشی انسان کے پاس ان لڑائی جھگڑوں سے ختم ہو چکی ہے، اس سے گھروں کا امن و سکون ختم ہو چکا ہے، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ وہ خاندان جن کی محبتوں کو مثال دی جاتی تھی، آج ان کی عداوت اور نفرتوں کی مثال دی جا رہی ہے۔ وہ خاندان جو محبت و الفت کے گہوارے میں رہتے تھے، آج لڑائی جھگڑے کے تشدد میں، الاؤ میں، انگاروں میں رہتے ہیں۔ اتنے زیادہ لڑائی جھگڑے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہو چکے ہیں۔ اسی لیے میں نصیحت کروں گا کہ ایسے معاملوں میں صبر سے کام لیں، ایسے معاملوں میں تحمل سے کام لیں، ہر سنی ہوئی بات کا بکھیڑا کھڑا نہ کریں، کچھ باتیں سن کر انسنی کر دیا کریں، ہر بات پر ٹھہر کر کے کیوں کیسے کا سوال نہ کریں، تو زندگی سے امن و سکون جو جاتا رہا ہے وہ واپس آ جائے گا۔ ہر کوئی چھوٹی سی بات سن لیے لڑنے کے لیے پہنچ گئے، ایسا بولے کیا آپ، ایسا سوچے کیا آپ، ایسا کہے آپ، نتیجہ کیا ہوتا وہ بات بڑھ جاتی۔ بہت ساری چیزیں، خاندان ہے، رشتے ہیں، ہے نا، آپسی معاملات ہیں، سنیں انسنی کر دیں، صبر سے کام لیں، معاف کر دیا کریں۔ اور جانتے ہیں اسلام تو یہی سکھاتا ہے نا، اسلام ہم کو یہی تعلیم دیتا ہے نا کہ جو آپ کو پتھر مارے آپ پھول کی بارش برساؤ۔ اسلام تو یہی تعلیم دیتا ہے نا کہ برائی کا بدلہ برائی سے مت دو بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان سے بڑھ کر ہماری عزت ہو سکتی ہے؟ کیا ان سے بڑھ کر ہمارا وقار ہو سکتا ہے؟ کیا ان سے بڑھ کر ہماری ذات ہو سکتی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑوسی ستاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ صرف کچرا اٹھا کر لاتے گھر سے باہر اور کہتے تھے، لوگوں کیسے رشتہ دار ہو جی، لوگوں کیسے پڑوسی ہو جی، تم میرے گھر میں کچرا پھینک دیتے ہو۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں، پھر بھی خاندان کے یہ جھگڑے، پھر بھی یہ لڑائی جھگڑے، پھر بھی یہ نفرتیں، پھر بھی یہ عداوتیں، پھر آپس میں یہ ٹکراؤ کیوں؟ آخر بڑا دل کرو، اچھے انسان بنو، اللہ کی نظروں میں عظیم انسان بنو، لوگوں کو معاف کر دیا کرو، صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، ہے نا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی کہتی ہے۔ اور ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر کے، اس حدیث پر عمل کرو، انشاءاللہ تمام لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ جو اپنے لیے پسند کرو، زندگی کے اندر کبھی بھی، کہیں بھی، کسی وقت بھی جو اپنے لیے چاہو وہی دوسروں کے لیے چاہو۔
اگر اس پر عمل کرو نا تو انشاءاللہ یہ ساس بہو کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بہو نند کے بھی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ بھائی بھائی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ رشتے ناتوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے جب آدمی ایسا سوچے جو مجھے ملے وہی میرے بھائی کو ملے، جو چیز مجھے پسند وہی فلاں صاحب کو بھی پسند، ایسا ہونا چاہیے، ہے نا؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ مختصراً حضرات گرامی وقت ختم ہو چکا ہے، میں نے چند باتوں کا تذکرہ کیا، تقریباً 4 باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان باتوں پر ہم تمام لوگ عمل کریں گے۔ اللہ مجھے پہلے اپنی اصلاح کرنے والا بنائے، پھر ہم تمام لوگوں کی اصلاح کرنے والا بنائے، اپنی دلوں کی اصلاح کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے والا بنائے جس سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ ہمیں حسد کی آگ سے بچائے، خاندانی جھگڑوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر قناعت بھر دے، لالچ، حرص، ہوس جیسی بری چیزوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سکون دے، چین دے، اور ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ روزگار دے، جو چیزیں مانگتے ہیں اللہ وہ بھی دے دے، جو چیزیں نہیں مانگتے ہیں زندگی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیں عنایت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔